موجودہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر موجود ہیں دھرنے میں تیتری نوڈ کے مقام پر جو JKLF کا دھرنا ہے، بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی موجود ہیں، لیاقت حیات صاحب موجود ہیں، جن سے بات کریں گے۔ لیاقت حیات صاحب JKNAB کے صدر ہیں، حلقہ 3 سے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ایکٹیو پولیٹیشین ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ رولاکوٹ میں بھی ایک دھرنا ہوا جس میں یہ براہ راست موجود تھے اور 40 گھنٹوں تک یہ موجود رہے ہیں۔ لیاقت صاحب ٹائم دینے کا شکریہ۔ بتائیے گا کہ آپ کیا JKNAB کی طرف سے آئے ہیں یا صرف شخصی حیثیت میں یہاں پر سولیڈیرٹی کے لیے آئے؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ نہیں، ہم نے چونکہ ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام کا مکمل طور پہ باعث پارٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پہ ہم نے اس کی حمایت کی تھی، اور ہمارے ہم دوستوں کے ساتھ میرے ساتھ مرکزی چیف آرگنائزر صغیر چودھری صاحب بھی ہیں، باقی حلقہ نمبر 4 سے ہمارے سابق امیدوار ہیں ناصر جاوید، وہ بھی ہیں، تعداد ہمارے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ہم مکمل طور پہ ان کے دھرنے میں پورے طور پہ انوالو بھی ہیں، اور ظاہر ہے خالی سولیڈیرٹی کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ ایکٹیو پولیٹیشین ہیں، دوسرا ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ پاکستان کا کیا رول ہے تحریک آزادی کشمیر یا حریت پسند لوگوں کے حوالے سے؟ پاکستان کا رول تو بہت ہی منافقانہ ہے اور بہت ہی ظالمانہ ہے اور بہت ہی بے رحمانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ رول ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلے دن سے ہمارے دریاؤں پہ، ہماری خوبصورت جگہوں پہ، ہماری مدنیات پہ، ہمارے وسائل پہ ایک خوفناک انداز میں نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس پہ شبخون مار رہا ہے۔ باقی اگر اس کا کوئی رول ہوتا تو آپ کے سامنے کی بات ہے، 5 اگست کے بعد پاکستان کا رول آپ کے سامنے ہے، اور ہم تو شروع دن سے کہتے تھے کہ پاکستان نہ ہمارا بھائی ہے، نہ خیر خواہ ہے، نہ وکیل ہے، وہ غاصب ہے، جابر ہے، جارح ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہمارا۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کچھ آوازیں ایسی بھی آتی ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ الحاق کی کوئی بات کی جائے، اسی کے ساتھ رہا جائے، تو آپ اس حوالے سے کوئی خاص موقف رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوری، میں پورا بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پر کچھ آوازیں یہ چل رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے بنیادی طور پر ایک مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارا یعنی کشمیریوں کا الحاق ضروری ہے آن دی بیسس آف ریلیجن۔ اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر ذرا مختلف نظر آتا ہے، اس کی ذرا وضاحت۔ دیکھیں جی، اگر مذہبی بنیادوں پہ قوموں کو، لوگوں کو چلایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشرقی پاکستان الگ نہیں ہوتا، اور مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننے سے مشرقی پاکستان کے لوگ آج بھی اچھے مسلمان ہیں، اور آج بھی کوئی ان کے مذہب کے حوالے سے کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ قوموں کی شناخت کا ہوتا ہے، پہچان کا ہوتا ہے، آزادیوں کا ہوتا ہے، برابری کا ہوتا ہے۔ اب جب آپ قوموں کو برابری نہیں دیں گے، ڈسکریمنیشن کریں گے، 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے 300 میگا واٹ بھی نہیں دیں گے، ظالمانہ ٹیکس لگائیں گے، لوگوں سے جینے کا حق چھینیں گے، لوگوں کو دوسرے درجے کے شہری بنائیں گے، لوگوں پہ تشدد کریں گے، لوگوں کو بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلنے پہ ماریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، کوئی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ، کوئی ممکن بھی نہیں ہے۔ جبر سے رشتے نہیں بنائے جا سکتے، جبر کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس تو آپشن موجود ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہیں، ہمارے لوگوں نے ابھی یہ حق آزادی استعمال نہیں کیا، حق رائے دہی استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا حصہ نہیں ہے۔ ہم 257 جو ہے ان کا آئین کا ایک آرٹیکل واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے آئین سے غداری کر رہے ہیں، یہ 257 کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کچھ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی جو پہلے ہوا ایک خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے، اور یہ بہت طویل عرصہ ہو چکا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا پاکستان کا کوئی قصور نظر آتا ہے آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان کا جو قصور ہے ہمارے نقطہ نظر میں کہ پاکستان نے ہمیں
ایک ایسی جعلی امید دلائی ہے، ایک ایسا دھوکہ دیا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھتا رہا کہ یہ ہمارے پشتبان ہیں، یہ ہماری تحریک کے یہ آزادی کے لیے ہمارے ساتھ سینسیئر ہیں، اور پوری قوم 75 سال ان کے آسرے پہ بیٹھی رہی، ان کی امید پہ بیٹھی رہی، اور 75 سال کے بعد آزاد ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان تو خود غلام ہے، اور ایک غلام دوسرے غلام کو کیسے آزاد کروا سکتا ہے؟ ایک جیل میں قیدی دوسرے قیدی کو کیسے آزاد کروا سکتا ہے؟ ایک قیدی اگر دوسرے قیدی کو کہے کہ میں تمہیں آزاد کرواؤں گا تو اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے، اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو خود آزاد ہو جاتا۔ تو یہ امریکن کے غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اقتدار کے تانے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ پینٹاگون کرتا ہے، ان کے بجٹ جو ہیں وہ IMF بناتی ہے، اور جن کی اپنی حالت یہ ہو وہ بھلا ہمیں کیسے آزاد کروا سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ بتائیے گا، بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں، JK اس وقت کس پوزیشن میں کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو خیر ابھی بھی شک ہے کہ بلدیاتی الیکشن یہ نہیں کروائیں گے۔ میں سیاسی کارکنوں سے تمام سیاسی کارکنوں سے کسی پارٹی کے بھی ہوں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو پریشرائز کریں، یہ نہیں کریں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ایک MLA کے بعد 10 کروڑ بیاہ ہے، وہ اپنے ایجنڈوں کو دیتا ہے، 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ لگا دیں، وہ 2 لاکھ لگا کے وہ لوگوں کو یہ آسان جتواتے ہیں۔ تو جب آپ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے تو مالیاتی اختیارات نچلی سطح تک آ جائیں گے، تو پھر لوگوں کا یہ جو ہمارے ہاں MLAs ہیں، آپ مجھے بتائیں، ان کو لیجسلیشن کا لفظ نہیں پتا، لیجسلیشن تو دور کی بات ہے، پھر ان کا کام کیا رہ جائے گا؟ یہ لیجسلیشن تھوڑی کرنے جاتے ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سکیم ہو رہے ہیں ان کے آگے، یہ کیسے کروائیں گے بلدیاتی؟ لیکن سر یہ بتائیے گا کہ اس کنفیوژن کو بھی ذرا دور کر دیں کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہاں پر جو قانون سازی ہے، تو بنیادی طور پہ یہ جو عوام کے کام ہیں یہ کس نے کرنے ہیں، اور جو قانون سازی ہے وہ دراصل یہاں پر کشمیر میں کرنی کس نے؟ دیکھیں نا، قانون سازی تو بنیادی طور پہ اسمبلی کے ممبران نے کرنی ہوتی ہے، ان کا کام ہی قانون سازی کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ان کے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ آپ دیکھیں کہ 75 سالوں سے ہمارے اختیارات دن بہ دن کم ہوتے ہوتے ہم میونسپل کارپوریشن کے درجے پہ چلے گئے۔ ابھی تو ایک نئی 15ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ڈسکشن ہے کہ 15ویں ترمیم کر کے تمام اختیارات جو ہیں وہ یا تو اسی کشمیر کونسل کو منتقل کر دیے جائیں اور اس کے اوپر چیف ایگزیکٹو پاکستان کا بتا دیا جائے۔ تو جب مالیاتی اختیارات سارے منتقل ہو جائیں گے، جب آپ کے یہاں پہ ٹورزم کے نام پہ آپ اتھارٹیاں بنا کے یہ خوبصورت ایریے جو ہیں وہ فوج کو دے دو گے، جب آپ دریا چوری کر کے بجلی لے جاؤ گے اور ہمیں اندھیرے میں رکھو گے، تو پھر کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکے گا۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو حریت پسند رہنما ہیں یاسین ملک صاحب، ان کے حوالے سے یہ اتنا بڑا دھرنا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا بنیادی طور پر مطالبہ پاکستان سے کیا ہے اور ہندوستان سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو یہ یہاں پہ جو دھرنا لگا ہوا ہے یہ ہندوستان کے حکمرانوں سے مطالبہ نہیں ہے، نہ پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ ہے۔ ہم یہاں سے ہندوستان اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدارہ آپ ہمیں حق آزادی دو، آپ ہمیں جبر کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، آپ جیلوں میں ڈال کے ہمیں مار کے ہم سے جذبہ آزادی نہیں چھین سکتے ہو۔ ہم بنیادی طور پہ عالمی برادری کو، دنیا کے منصفوں کو، دنیا کے انسان دوست آبادیوں کو ایک متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو لائن خونی لکیر ہے یہ جبرن ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، ہماری وحدت بحال کی جائے، ہمیں ہماری مرضی کے خلاف فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سے پوچھے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، ان فوجوں کا انخلا کرو، ان کو نکالو یہاں سے، ہمیں پھر سے ملنے دو، ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ دیواریں برلن گر سکتی ہے، دنیا گٹھی ہو سکتی ہے، ہم کیوں نہیں ہوگا؟ ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لہذا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجوں کا انخلا ہو جائے، لیکن پاکستان اور انڈیا نے مشترکہ طور پر یہ جو معاہدہ کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ دو ممالک کے درمیان کا مسئلہ ہے، نہ کہ یہ تیسری کسی ریاست کا مسئلہ ہے، تو یہ دو ممالک کا، پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ جب آ گیا تو ایسی صورت میں
آپ کا میرا یہاں پر موجود ہونا، ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی حق دیا جائے؟ دیکھیے جی، انڈیا پاکستان نے اس کو دو ملکوں کا مسئلہ بنایا ہے، سرحدی تنازع بنایا ہے، یہ زمین کا جھگڑا بنایا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 2 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے، یہ یہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ 2 ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ساری جعل سازیاں ہوئی ہیں دنیا بھر میں، جو ہے جو حق خود ارادیت ہوتی ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، وہ غیر مشروط ہوتا ہے۔ اس میں اس پہ تو بنیادی حق ہوتا ہے آزادی کا، کہ پہلا سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ آزادی کا حق سلب کر کے آپ اگر ہندوستان، اور یہ تو دیکھیں نا، یہ تو جیلر منتخب کرنے والی بات ہے کہ قیدی کو کہا جائے کہ تم ووٹ سے اپنا جیلر منتخب کرو، تو قیدی جیلر منتخب کر کے کیا کرے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ وہ جتنا اچھا ہوگا پھر بھی جیلر ہی ہوگا۔ تو یہ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا آقا پسند کرو، دونوں میں سے کون سا آقا اچھا لگتا ہے؟ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کہ یہ جو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، یہ سیز فائر لائن ہے، یہ یعنی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول ہے، جس کو جنگ بندی کی لائن پہلے قرار دیا جاتا تھا، اب لائن آف کنٹرول ہے۔ تو اس سے واضح نہیں پیغام جاتا کہ جو وہ زیر انتظام جو ہے پاکستان، یہ آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس ہے، اور اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیں؟ دیکھیے جی، سیز فائر لائن سے کنٹرول لائن بننے تک کا ایک پورا پروسیجر ہے، پروسیس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شملہ اکارڈ میں جو ہے وہ اس کو LOC بنایا گیا، لیکن چونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس کی بڑی عجیب و غریب نوعیت ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ابھی حالیہ دنوں میں یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ٹریڈ اینڈ ٹریول ہو رہا تھا۔ اچھا، ٹریڈ اینڈ ٹریول جو ہو رہا تھا، یہاں سے اس طرف کے لوگ آ رہے تھے، اس طرف کے لوگ جا رہے تھے، وہ ہندوستان کے پاسپورٹ میں نہیں آ رہے تھے، پاکستان کے پاسپورٹ میں نہیں جا رہے تھے۔ وہاں کا شہری ہندوستان کا پاسپورٹ وڈرا کر رہا تھا، یہاں کا شہری پاکستان کا پاسپورٹ وڈرا کر رہا تھا، تو ان کے پاس جو ٹریولنگ ڈاکومنٹس تھے وہ ایک اتھارٹی کے طور پہ J&K اسٹیٹ کی طرف سے جاری ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انلیگل ہیں، دونوں نے۔ دیکھیں، ایسا کام واگا پہ کیسا کوئی نہیں کر سکتا، پنجاب ہی تو تقسیم ہے نا، کیا اس طرف کا مشرقی پنجاب کا آدمی مغربی پنجاب میں بغیر پاسپورٹ کے آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہاں اس لیے ہوا ہے کہ یہ اس کو ہندوستان پاکستان آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیریوں نے فیصلہ نہیں کیا، کشمیریوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، یہ LOC بنا دیں، یہ کیا بنا دیں، یہ کوئی لیگل ہی نہیں ہوگا۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا، ذرا کروشل سوال ہے کہ کچھ طے مغیاں ہو رہی ہیں، کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ وادی میں اخوان المسلمین کو ہتھیار تھما دیے گئے ہیں، تو کیا اس کو آپ جو وہ پوری تحریک آزادی کشمیر کے اتفاقاً نہیں سمجھتے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں، دو گاہ سے وہ جابر ملکوں کے زیر کنٹرول ہیں، 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے حکمرانوں نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے بجائے جموں کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھ کے فوجیں پالنی ہیں، اسلحہ لینا ہے، اس میں کک بیک لینی ہے، اس میں کمیشن کھانا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو 50% لوگوں کو غربت کے غریب لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان سے دشمنی ہے، ہمیں پاکستان سے دشمنی ہے، ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، ان کی عوام سے دشمنی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس طرح کی پراکسی کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے دھوکے کرتے رہتے ہیں، 47 سے لے کے آج تک کرتے رہے ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی میں یہ کہتا ہوں، الٹیمیٹلی کشمیریوں نے آزادی لینی ہے اور ملے گی۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دھرنا جو جاری ہے ابھی تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو کیا آپ جب تک یہ ختم ہوتا، مطالبات پورے ہوتے، یہاں پر موجود ہیں یا صرف آج کے وقت کے لیے؟ نہیں، دیکھیں یہ بات تو خیر ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس کو بہت دیکھیں، مطالبات کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا، ہم نے اس کی یہ ظاہر ہے اس حوالے سے تو میں کوئی پالیسی تو نہیں دے سکوں گا، یہ چونکہ ان کی پارٹی کا ایشو ہے، وہ کب تک۔ ہاں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نہ صرف اظہار یکجہتی کرتے ہیں بلکہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری کارکنان آتے جاتے رہیں گے، ہم اس دھرنے کو جب تک وہ چلائیں گے ہم اس میں اپنی شراکت دیتے ہیں۔ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ یہ پیرا ٹروپر جو آ گئے ہیں کشمیر کی سیاست میں، اچانک سے آ جاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، کسی عہدوں پہ لگ جاتے ہیں بڑے بڑے، ان کے حوالے سے کیا پیغام دیں؟ دیکھیں جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تھوڑی سی آبادی ہے،
اور یہاں پہ یہ جو سسٹم ہے پاکستان نے جس طرح کا نو آبادیاتی سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں گنجائشیں ہوتی ہیں، انہوں نے گنجائشیں بنائی ہوئی ہیں. وہ یہ منڈی ہے، یہ ایک ایسی منڈی ہے جس منڈی میں بکاؤ مالوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس منڈی میں بکنے کے لیے کو وہاں جاتے ہیں، آقا ان سے پیسے پکڑتا ہے، یہاں بڑھا دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے ناپسندیدہ ہو گئے ان کو ہٹا دیتا ہے، کوئی نیا پاکٹ. یہ کٹ پتلیاں ہیں، اور یہ زیادہ جو ہے یہ ان کی اوقات اسلام آباد میں چپڑاسیوں سے بھی کم ہے. یہ روب یہاں لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں. یہ واحد یہ خطہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. اس کے حکمران تاریخ کے ایک مذاق ہے. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں ہم وزیر اعظم ہیں، تو مجھے لفظ وزیر اعظم ان کے منہ سے سن کے مجھے خوش شرمندگی ہوتی ہے. یہ لفظ تبدیل کیا جانا چاہیے. ان کو وزیر اعظم سیوٹ نہیں کرتا ہے. کیا کریں ان کے بارے میں کیا کہنا. بس یہ دینے کا شکریہ.